الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم یہ سیریز نام نہاد جو اہل حدیث جماعتیں اور شخصیات ہیں سلفی عقید اور منہج سے ان کے جو انحرافات ہیں ان کے ذکر میں بیان کر رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں۔ شروع میں آپ سن چکے ہیں توحید عقیدے کے تعلق سے اور سلفی عقیدے منہج کے تعلق سے ان کی خرابیاں، ان کے منہجی بگاڑ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے خبردار کیا جائے، دور رہا جائے، اور جو صحیح سلفی منہج ہے اسے نکھار کے پیش کیا جائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں کسی کے لیبل سے، کسی کے نام سے۔ اسی میں سے ایک اہم چیز ایمان اور کفر کے مسائل ہیں۔ کسی پر کفر کا حکم لگا دینا، تکفیر کرنا یا دیگر جو احکامات لگتے ہیں ان کے تعلق سے جو سلف صالحین کا کتاب و سنت پر مبنی منہج ہے اس سے بھی ان کا انحراف پایا جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو خارجی تکفیری گروہوں کا وتیرہ ہے، جبکہ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ حدیث کے مطابق کسی کی ناجائز تکفیر خود کہنے والے پر لوٹ آتی ہے، جب ہی سلفی و علماء کرام کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں اس کے قواعد و ضوابط بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کی مخالفت نام نہاد بہت سی سیاسی، خلافتی، جہادی، انقلابی اور دینی جماعتیں کرتی ہیں، جن میں سے نام نہاد اہل حدیث جمعیات اور جماعتیں بھی ہیں اور ان کے علماء و داعیان۔ اس سے متعلق ہمارا شائع کردہ لٹریچر اور اس کے لنکس آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قدیم و جدید خوارج کا دیرینہ مسئلہ جس پر وہ تکفیر کرتے ہیں کہ حکومت حکم بغیر ما انزل اللہ کی مرتکب ہوئی ہے، یعنی غیر شرعی فیصلے نافذ کرنا۔ اسی پر چلتے ہوئے ان کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی افغان جہاد کے بعد روس کمیونسٹ کے نکل جانے پر بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر ان نام کے مسلمانوں نے اب شریعت نافذ نہیں کی تو ہم ان کے خلاف بھی اسی طرح لڑیں گے جس طرح ان کے خلاف لڑا تھا۔ اس کے بعد بقیہ جماعتیں شریک ہوئیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کا دین قائم ہو، اگر 15 لاکھ افراد کی قربانی کے بعد بھی اور لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کے بعد بھی، ہزاروں اور لاکھوں بچوں کے یتیم ہونے کے بعد بھی، اور کروڑ ہار ارب ہار سرمایہ کی ہلاکت کے بعد بھی جہاں اللہ کا دین نہیں آتا تو ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ ہم چہروں کو نہیں دیکھتے، کل روس سے لڑے تھے، اس کے بعد افغانستان کے کمیونسٹوں سے لڑے تھے۔ آج اگر یہ اسلامی حکومت اسلام کا نام لینے کے باوجود اسلام کو نافذ نہ کر سکی تو اس حکومت سے لڑیں گے۔ مقصد صرف اقامت دین۔ اور اسی طرح مکمل شریعت نافذ نہیں کرنے والے حکمرانوں کی تکفیر کی تائید کرتے ہوئے حافظ زبیر علی زئی بھی منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں ایسے حکام کافر ہیں، ان کو کافر قرار دینے والے تکفیری نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تکفیری کون لوگ ہیں؟ جو مسلمانوں کو کافر قرار دیں، جو مسلمانوں کو کافر قرار دیں وہ تکفیری ہے۔ جو کسی حکمران کو کافر کرتا ہے وہ تکفیری نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے حکمران اس نے اللہ کا قانون نافذ کیا، طاغوت میں تھا وہ حکمران، لیکن اسی طرح حکم بغیر ما انزل اللہ کی طرح کا مشہور مسئلہ جس پر مطلقاً تکفیری لوگ تکفیر کرتے ہیں وہ مظاہرۃ المشرکین ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا یا انہیں پکڑ کر ان کے حوالے کرنا، جس کی تفصیلات ہم سلفی علماء کرام کے کلام سے نشر کر چکے ہیں کہ اگر اسلام کے خلاف ان کے کفریہ دین کی محبت میں ایسا ہو تب یہ کفر اکبر ہے اور نواقض اسلام میں سے ہیں، لیکن محض کسی دنیاوی لالچ و ڈر اور دیگر وجوہات کی بنا پر ہو تو یہ گناہ ہے، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ کے تعلق سے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، اور کبھی تو کسی معاہدے کے تحت جائز بھی ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ سیرت میں موجود ہے
خطرے کو ٹالنے کے لیے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے الا ان تتقوا منهم تقات، لیکن اس پر شیخ توصیف الرحمان راشدی اس وقت کے پاکستان کے حکمران پرویز مشرف کی اعلانیہ تکفیر کرتے ہیں۔ اگر ایمان ہو تو جیک ما آباد کا شہباز ایئر بیس کبھی یہودیوں کی کمین کا پرویز بننے نہ دے، پر وہ تو انہی کا پیدا کیا ہوا پتلا ہے، وہ انہی کا پالا ہوا کتا ہے، وہ انہی کے ٹکڑوں میں جینے والا کافر ہے، وہ کیسے مسلمان کی مدد کرے؟ عدالتوں پر، تمہاری قومی اسمبلی پر، تمہارے آئین پر کس کا نظام ہے؟ عرش والے رب کا ہے یا 73 کے کافروں کا ہے؟ ہمارا آئین کافروں والا، ہماری قومی اسمبلی کافروں والی، ہمارا نظام حکومت کافروں والا، ہمارا نظام معاشرت کافروں والا، ہمارا نظام تجارت کافروں والا، ہمارا نظام تہذیب کافروں والا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو رب کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ پکے پھکے کافر ہیں۔ وہ پرویز، وہ کافر جو اپنوں سے لڑ سکتا ہے، غیروں سے لڑتے ہوئے اس کی مونچھ نیچے ہو جاتی ہے، ایسا غدار، ایسا کافر 2,10,000 امریکی اور 14 کروڑ کے پاکستانی مردے، لیکن ہم بھی مردے ہیں، ہماری حکومت والے بھی مردے ہیں، وہ بھی کافر ہیں، ہم بھی کافر ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان کے بھائی طالب الرحمان ہوں یا دارالسلام کی مشہور کتاب نماز نبوی کے مصنف ڈاکٹر شفیق الرحمان، وہ بھی تکفیریوں کے مشہور مسائل حکام کے خلاف طاغوت کے انکار کے نام پہ تکفیری ذہنیت بنانے میں پیش ہیں۔ خصوصاً شفیق الرحمان تو بدنام زمانہ تکفیری لیڈروں کی کتابیں ترجمہ کر کے یہاں کی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ ابو بصیر طرطوسی کی کتاب طاغوت اور طائفہ منصورہ وغیرہ کہ حکام کفار و طواغیت ہیں، جو نہ مانے وہ بھی کفر میں مبتلا ہیں، بلکہ انہی شاہ برادران کے فرزند داعش کے ساتھی رہے اور مار دیے گئے۔ اس وجہ سے سعودی عرب میں طالب الرحمان اور توصیف الرحمان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کو اللہ جزائے خیر سے نوازے، آپ کی دعائیں اللہ مالک نے قبول فرمائی، اللہ کی رحمت ہوئی الحمدللہ۔ میں اپنے بھائیوں کے درمیان پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کا آپ کو بہترین بدلہ دے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کروں گا کہ ان شیخین کو رہائی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ ہمارے نسلاً ہم مہاجر لوگ ہیں، ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اور محافظوں کو اگر گرفتار کر لیا جائے گا تو کون حفاظت کرے گا؟ ایسے ہی حکومت سعودی عرب سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں باقاعدہ، اور ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وفد سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کی قیادت میں وہاں پہنچا ہے۔ کہیں تو ان کا کوئی کافروں کی مدد پر ان کی تکفیر کر رہا ہے، تو دوسری طرف جمعیت اہل حدیث ہند کے شیخ انیس الرحمان مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کافروں کی تعریف کر رہے ہیں اور انہیں شہید کہہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے بھی ایسا ایک واقعہ ہوا، گھس کے ہمارے کچھ نوجوانوں کو مارے بھی، قتل کرے اور منڈی بھی کاٹ دیا۔ اس وقت بہت بڑا ایک حملہ کیا گیا ہے نا، اور اس کے بعد ان کی جو چوکیاں تھیں پاکستان کی، اس کو تباہ برباد کر کے دور تک جا کے سبق سکھا کے آئے ہے نا۔ اس کا آئندہ سے خیال رکھنا۔ پھر بھی سبق نہیں ملا ان کو، پھر بھی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شام ہوتے ہوتے خبر یہ آئی کہ صاحب کشمیر میں پلوامہ ضلع میں ایک ٹیررسٹ دہشت گرد نے تقریباً ہمارے 44 فوجیوں کو شہید کر دیا، جیسے بولتے ہیں نا، ان کو قتل کر دیا، بم رکھ کے اور گولی لگا کے۔ نعوذ باللہ۔ معاہدہ ہے ملک کے ساتھ، یہ کیسی خباثت ہوگی؟ اتنے نوجوانوں کو، پورا ملک غم اور غصے میں ڈوب گیا شام ہوتے ہوتے، اور آج بھی پورا ملک غم اور غصے میں ڈوبا ہوا ہے۔ 1-2 تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ 4 مرتے ہیں تو سیکیورٹی کے بھی بعض لوگ جان دے دیتے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ فوجی اپنی جان کبھی نہیں بچانا چاہتا، فوجی اپنے ملک کے لوگوں کی جان بچانا چاہتا ہے،
اس لیے قربانی ہمیشہ دیتے فوجی، ان کی بہت بڑی عزت ہونی چاہیے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اتنے لوگوں کو ایک ساتھ ایسا کیا ان لوگوں نے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب وہ جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے جس کو مسعود اظہر کہتے ہیں، اور جس نے اپنا نام رکھا جیش محمد، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کا لشکر ایسے ہی تھا کیا؟ جیش محمد کا مطلب ہے محمد کا لشکر، نعوذ باللہ۔ یہ تیرا لشکر تو ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا لشکر ایسا نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے تو پورے مکے کے لوگوں کو ایک کو بھی قتل نہیں کیا، سب کو معاف کیا۔ اسلام نے رواداری کی تعلیم دی ہے، اسلام نے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے تو کہا جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اس کو اگر تم قتل کیے تو جنت کو نہیں جاؤ گے۔ کیا سمجھ کے اسے کیا ہوگا؟ کتنا بڑا یہ حملہ تھا۔ آج پورا ملک ڈوبا ہوا ہے غم میں اور غصے میں، غم اتنے لوگوں کے ہلاکت کا جنہوں نے وطن کے لیے جان دینے کے لیے اپنا سب کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے سرحد پر آتے ہیں۔ اتنے لوگوں کو، ایک دو کو نہیں، ان کے گھروں کے اندر کیا ہوگا؟ یہ 44 نوجوان جو کہ فوج کے ہلاک کیے گئے دشمنوں کی طرف سے، کتنا غم و غصہ ہوگا، اور پورے ملک میں اندر کتنا غم و غصہ ہے۔ اس ملک میں اب ایک ہی آواز ہے، ایسی لڑائی ہونی چاہیے کہ ختم ہی ہو جائے ملک۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہتھیار ہے، فوج ہے، بہادر نوجوان ہے، اور بہت بڑی فوج ہے۔ ایک تو ٹکڑے کیا گیا پاکستان کو، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، 1971-72 میں سے ہوا تھا، چھوٹا ہو گیا ملک۔ پھر اس کے بعد اندرونی وہاں بلوچستان، یہ کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں کون سا امن و شانتی اس ملک کے اندر؟ ان لوگوں نے اسے کام کیا۔ اب پورا ملک کر رہا ہے کہ مارنا ہے، اور ان کو سرجیکل آپریشن جو سکھائے 2 سال پہلے وہ ناکافی ہے، ان کو تو ملک ہی کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے کتنے ٹھکانہ ہوں گے پاکستان کے جس کے اندر ایسا ہے؟ وہ ایک لشکر طیبہ کوئی ہے، کوئی جیش محمد ہے، اور کوئی جماعت الدعوہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں وہاں، سب ٹیررسٹ گروپ ایک سے ایک رہتے ہیں۔ آخر میں ملک کیا کرے گا؟ مجبور ہو کے ان کو ٹھکانوں پر حملہ کرے گا، اپنی فوج جائے گی، جا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان کو ختم کریں گے۔ ہاں، ایسا ایک موقف آ گیا ہے، ایسا ایک وقت آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، توفیق، اور ہمارے ملک کو مضبوط کر، اور جو لوگ اس ملک مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ان کو قوت برداشت دے۔ جو بہتر ہے اس ملک کے لیے اللہ وہ سب کر۔ اللہ ملک کے ساتھ غداری کوئی نہیں کرتا ہے، ملک کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ وہ چھوٹا ملک رہ کر بھی اتنی ہمت اس کو ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے امن و شانتی سلامتی کے لیے اللہ کے سے دعا کرتے رہنا۔ اور جماعت الدعوہ جس کی بنیادی تکفیری منہج پر ہیں کہ پرائیویٹ جہادی تنظیم اور نجی شرعی عدالتیں تک قائم کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، ان کے بانیوں امیر ابو طلحہ حافظ سعید خوارج کی طرح کبیرہ گناہ جیسے سود خوری پر حکومت پاکستان اور عدالتوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور مشہور زمانہ تکفیری خارجیوں کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، جیسا کہ شیخ احمد النجمی اور رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ان کی تعریف اور دفاع کرے، نرم گوشہ رکھے اور ان کے لیے جواز پیش کرنے کی کوششیں کرے تو وہ انہی میں سے ہے، جیسا کہ حافظ صلاح الدین یوسف بھی جو ہے تعریفیں کرتے ہیں طالبان، اسامہ بن لادن اور ملا عمر جیسوں کی۔ بلکہ دوسری طرف یہی حافظ صلاح الدین یوسف خارجی پرائیویٹ جہادی گروپس جیسے تحریک المجاہدین کی تائید کرتے اور ان کے رسالوں میں لکھتے ہیں، اور جہاد کشمیر والی کتاب پر بھی مقدمہ لکھ کر تائید کرتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں پر مضامین شائع کرتے اور ان گناہوں کی وجہ سے انہیں مرتد تک قرار دینے لگتے ہیں، اور یہی حال اسی طرح حافظ سعید، عبد الرحمن مکی اور امیر حمزہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، لِزَوَالِ الدُّنْيَا
احون علی اللہ لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم. ساری دنیا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، مٹ جائے، پر ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اسی لیے اسامہ بن لادن سے کسی نے پوچھا نا، ان سے بھی پوچھا اور ملا عمر سے بھی بہت کچھ پوچھا، تو ملا عمر سے ایک پوچھنے والے نے یہ پوچھا، آپ نے سارا افغانستان برباد کروا لیا، ایک اسامہ بن لادن کی خاطر. اس نے کہا اللہ کی قسم اسامہ بن لادن اور افغانستان کا اقتدار، سارے جہان کا اقتدار ملا عمر کی مٹھی میں ہوتا تو اسامہ بن لادن کیا اس کے سر کا ایک بال بھی نہ دیتا، سارے جہان کا اقتدار ختم کروا دیتا. یہ ہے ایمان. وہ لوگ جن کو ہم نے مروایا وہ اخلاقی طور پر مروانے والے مر گئے، جن کو انہوں نے مروایا میرے مولا کے فضل سے وہ زندہ ہے. آج ملا عمر بھی زندہ ہے، آج اسامہ بن لادن بھی زندہ ہے. جس کو رب زندہ رکھے دنیا کی کوئی قوت اس کا بال بھی بیکا کر سکتی نہیں. ہم تو صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم، برملا تب بھی کہا، آج آپ کے اندر بھی کہتے ہیں اسامہ بن لادن ابو عبداللہ، اللہ کی قسم ہم اس کو اپنا سردار، سالار، شاندار، تاجدار بھائی مانتے عالم اسلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خارجی تکفیری منہج سے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص جو حقیقی اہل سنہ ہیں، سلفی کہلاتے ہیں، اس منہج کی جانب آتے ہیں، انہیں محفوظ رکھیں اور ان نام نہاد دھوکے بازوں کے شر اور فریب سے امت کو بچا کے رکھیں. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.